والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں، سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے اور سانس، ان کی قدر و قیمت اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو ہم ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ اگر توحید والا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ایک لمحہ انسان گنوا دے، کفر اور شرک میں گزر جائے، تو وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں انسان کو پھینکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ آج ہم اپنے عزیزوں کی بیمار پرسی کرنے سے قاصر ہیں، ہمارے نبی ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ اور پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ، واعظ ارشاد سے بھرپور۔ آپ نے بیمار پرسی کی اس یہودی لڑکے کی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، گویا کہ باپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ بس جب اللہ کا فضل اور کرم ہو، انسان کی قسمت اچھی ہو، باپ یہودی جو دنیا کا بدترین مذہب، اپنے مذہب پہ قائم، لیکن بیٹے کو اشارہ کر کے باپ کہتا ہے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، آتے ابو القاسم، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو، بات مان لو۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ یہ کلمات پڑھتے ہی روح پرواز کر جاتی ہے، اور وہ انسان، وہ یہودی لڑکا، اس کا مطلب وہ بچہ نہیں تھا، بالغ تھا۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، بچے سارے جنتی ہیں، خواہ وہ کافروں کے بچے بھی ہوں۔ جو بلوغت سے پہلے لڑکے اور بچے فوت ہو جائیں وہ سب جنتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ یہ لڑکا بالغ تھا، 9 عمر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو جہنم سے محفوظ فرما دیا۔ اب ذرا غور کریں، کلمہ پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک لمحہ توحید والا، رسالت والا، اس کے بعد موت، اللہ تبارک و تعالی نے جنت الاٹ کر دی۔ لیکن اگر ایک لمحہ اس طرح کفر پہ گزر جائے، موت آ جائے، تو انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اور زندگی کے یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر اس مثال کو ہم سمجھنا چاہیں تو لوگ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ کسی زمیندار اور کسان کو
ہیرے جواہرات کی ایک تھیلی ملتی ہے، وہ سمجھا کہ یہ رنگین پتھر ہیں، اس کی مکئی یا فصل پک کر تیار ہوتی ہے، وہ جانوروں کو اڑانے کے لیے وہ ہیرے اور جواہرات کنکر سمجھ کر ان چڑیوں کو اڑاتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دن بازار جانے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ چند جواہرات کنکر اپنے ساتھ لیتا ہے، بازار میں ایک جوری کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، وہ اس انسان ذمہ دار سے کہتا ہے بھائی جان بتائیے یہ جواہرات اور ہیرے آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ انسان لفظ سنتا ہے ہیرے اور جواہرات کا، پھر وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، میں نے کنکر سمجھ کر چڑیاں اڑاتا رہا، مجھے کیا خبر یہ ہیرے اور جواہرات ہیں۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں مکڑی کی مثال بھی دی ہے، مچھر کی مثال بھی دی ہے، مکھی کی مثال بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جو انسان اپنی سواری پہ سوار ہے وہ واقعہ نہیں ہے، مثال سمجھو کہ اگر ایسے ہو اور وہ انسان بھوک پیاس سے نڈھال ہو، سامنے سواری آئے، یہ کوئی واقعہ تاریخ کا نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا۔ اسی طرح یہ انسان، یہ حدیث نہیں ہے، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ جب لفظ جواہرات سنتا ہے، ہیرے سنتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، مر جاتا ہے کہ جن ہیروں کو میں کنکر سمجھ کر چڑیاں اڑاتا رہا وہ تو ہیرے اور جواہرات تھے۔ اے انسان، جن زندگی کے لمحات کو ہم معمولی سمجھ کر وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر موبائل چلا کے فحاشی اور یعنی دیکھتے ہیں، زنا اور گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، عیاشی کرتے ہیں، زندگی کے لمحات تاش کے اوپر گزار دیتے ہیں، دیگر برائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ جب ہمیں علم ہوگا کہ یہ تو زندگی کے ایک ایک لمحہ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اس وقت انسان کو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ جب سامنے جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل کے اندر لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے، پہچان لے گے یہ وہ موت تھی جو دنیا میں ہمیں آیا کرتی تھی، آج اس موت کو مینڈے کی شکل کے اندر لا کر ذبح کر کے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موتا و یا اہل النار خلود فلا موتا، اے جنت کے اندر جانے والے خوش نصیبو، اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، لا موتا، کسی کو موت نہیں آئے گی، و یا اہل النار، اے جہنم میں جانے والے بدبختو خلود فلا موتا، اب ہمیشہ جہنم میں رہو گے، فلا موتا، اب کسی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ زندگی کے لمحات جو داڑھی منڈوا رہا ہے وہ منڈواتا چلا جا رہا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن کاش کہ ہمارے سامنے کوئی کھوپڑی آ جائے جسے دیکھ کر ہمارے دل میں رب کا ڈر پیدا ہو جائے، کاش کسی کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے جو کلمہ سن کر، جیسے مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے، صحیح حدیث بخاری میں جو واقعہ ہے اس طرح ہے، ایک نوجوان جو زنا کا عادی تھا، چچا کی بیٹی کے اوپر وہ عاشق تھا، اور ایک وقت وہ آیا، وہ فقر و فاقہ سے تنگ آ کر، بچے تھے، شاید بیوہ ہوگی، وہ اس مرد کے پاس آتی ہے، 100 دینار کا یہ شخص، وہ عورت اس سے مانگتی ہے، اور لیکن وہ عورت کہتی ہے 100 دینار کا اندازہ یہ انتظام کرو، یہ 100 دینار نہیں بلکہ 120 دینار 42 تولے سونا دیتا ہے، لیکن وہ اللہ والی جب زنا کے لیے یہ تیار ہوتا ہے اس کا جسم تھرانے لگتا ہے، کانپتی ہے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں اس عورت کی زبان سے، کاش اللہ ہمیں وہ دل دے دے، اللہ ہمارے دل میں وہ اتھا گہرائیاں پیدا کر دے
دے. ہمارے دل سے نکلے ہوئے وہ الفاظ کسی انسان کی زندگی پہ چوٹ کر جائیں. شاید اس عورت نے کس گہرائی سے یہ لفظ نکالا تھا, اتق اللہ ولا تفتح الخاتم. اے نوجوان, میں مجبور ہو کے تیرے دروازے پہ آئی ہوں, میں نے آج تک زنا نہیں کیا ہے. اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. ولا تفتح الخاتم, اس مہر کو نہ توڑ. صرف ایک جملہ ایک صنف نازک عورت کی زبان سے نکلا تھا, اس انسان کے دل و دماغ سے گزرتا ہوا انسان کو توبہ پہ مجبور کرتا ہے, وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ 3 نوجوان تھے, پورا واقعہ ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, جو ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے. سکول کی کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے, صحیح بخاری کے الفاظ اس واقعے کے شاہد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار سے نجات دی تھی. وہ 3 لوگ, ان میں سے ایک شخص یہ ہے, ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے, اس انسان کے دل و دماغ سے گزرا, کائنات بدل گئی ہے, اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو گیا ہے. یہ تو ایک جملہ ہے. کبھی ایک منظر, ہڈیوں کا ایک استخوان, یہ دماغ پڑا ہوا ایک شخص گزر رہا ہے, اللہ کا نافرمان ہے. سلسلہ صحیحہ میں نبی کا فرمان موجود ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص گزر رہا تھا, دیکھتا کیا ہے, ایک ہڈیوں کا یہ دماغ موجود ہے, ہڈیاں پڑی ہوئی ہڈیوں کا استخوان ہے, اور یہ انسان صرف یہ دماغی ڈھانچے کو دیکھتا ہے. یہ دیکھ کر تاریخ اس کے سامنے آ جاتی ہے, قبر, حشر, نشر, اللہ کا ڈر, جنت اور جہنم, گویا کہ سب کچھ اس کے سامنے آ گئے ہے. ہڈیوں کا استخوان, یہ دماغ کی ہڈیاں, کہ کبھی یہ بھی انسان ہوا کرتا تھا. اے انسان, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت, جاؤ قبرستان کے اندر, وہاں غور کرو, وہاں ذرا دل و دماغ کی تختیاں اتار کر ان کے اوپر منقش کرو, دروازے کھول کر دل کی دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھو. حضرات, ایک ہڈی نے اس انسان کی زندگی کو بدل دیا. کبھی یہ بھی انسان ہوا تھا, فرعون اس دنیا میں آیا تھا, اللہ نے پانی میں ڈبو دیا تھا. قارون, جس کے خزانے قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. قارون کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے دیے تھے. خزانوں کے لیے جو محلات تھے, محلات کی جو چابیاں تھی, جب طاقتور نوجوانوں کی جماعت ان چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی, لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, طاقتور نوجوانوں کی جماعت وہ لف جایا کرتی تھی. جیسے بھاری بوجھ گٹھڑی سر پہ ہو, انسان جھک کے چلتا ہے. قارون کے خزانوں کی چابیوں کو نوجوانوں کی جماعت جب اٹھایا کرتی تھی, وہ جھک کر چلا کرتی تھی. مفسرین نے لکھا ہے, قارون کے خزانوں کی چابیوں کو کچروں پہ لادا جاتا تھا, 60 کچروں پہ صرف خزانوں کی چابیوں کو لادا جایا کرتا تھا. لیکن جب اسے کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کر, اللہ کا بندہ کر, بن جا, ولا تنسا نصیبک من الدنیا, اللہ نے تجھے دنیا دی ہے, ٹھیک ہے, ٹھاٹ سے رہ, ایس سے رہ, جو اللہ نے اجازت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزار. لیکن یہ دبدبا اور یہ سطوت, یہ نبی کی مخالفت, یہ فرعون کے طریقے پہ چلنا, اللہ کا حق مارنا, غریبوں کا حق نہ دینا, اس سے باز آ جا. اس نے کیا کہا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی, تم مجھے کہہ رہے ہو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں, مجھے جو دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے. مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے, میں نے یہ سارا علم اپنے علم کے بل بوتے پہ حاصل کیا ہے, کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دوسری تفسیر یہ ہے, اللہ نے مجھے دیا میرے علم کی بنیاد پر, اللہ کو پتا تھا یہ اہل ہے اس مال کا, اس بنیاد پر اللہ نے دیا ہے, کسی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. بھائیو, یہ زکات, یہ عشر, یہ صدقات, یہ خیرات, یہ اللہ کے راستے میں نکالنا, جب وہ تکبر کرتا کرتا ایک حد سے آگے بڑھ گیا ہے, اللہ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قارون
قارون کو خزانوں سمیت گر سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا تھا، وہ قارون، وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں کائنات میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر ڈبو کر پھر سمندر کو یہ حکم دیا تھا اس کی لاش کو اٹھا کر باہر اونچی جگہ پہ پھینکنا ہے، پھر سمندر نے اس کی لاش کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ پھینکا تھا۔ اول بھی دیکھیں آخر بھی دیکھیں اور اس فرعون کی لاش کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ آج جو قاہرہ کے مصر کے احرام مصر میں لاش پڑی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہی فرعون کی لاش ہے۔ ہاں ایک تو جی یہ لے کرتے ہیں، مطلب یہ ہے وقتی طور پر اس کی لاش کو پھینک کر اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا تک فرعون کا چرچا ہوتا رہے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اگر کوئی فرعون بڑے سمندر بھی موجود ہیں، کوئی قارون بنے اللہ کی زمین اور دھرتی دنسانے کے لیے موجود ہے، اگر کوئی فعل قوم لوط کرتا ہے، زنا اور لواطت کرتا ہے، پھر اللہ کا یہ دستور اور معمول بھی ہے، اللہ بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے جا کر نیچے گہرا کے سمندر بنا دیتا ہے۔ حضرات اللہ آندھی چلا کر 7 راتیں 8 دن وہ قوم جو کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو تم کمزور یہ دعویٰ کرتے ہو، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر ان لوگوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی اندھیری کے ذریعے سے 7 راتیں 8 دن ان پر جب آندھی چلتی ہے، اللہ نے ان کی لاشوں کو پٹک پٹک کر وہ جوان جو کھجوروں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، ایسے ان کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا، جیسے وہ کھجوروں کے تنے اتنے قداور لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی قوت بڑی ہے، کاش ہمارے سامنے کوئی ہڈیوں کا اس طوفان آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور اللہ ہمیں ایمان دے، اپنا ڈر اور تقوی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص گزر رہا ہے، سامنے ہڈیوں کا اس طوفان، یہ دماغ کی ہڈیاں پڑی ہیں، گوشت پوست ختم ہو چکا ہے، بس اس کے دل دماغ میں یہ بات آتی ہے کبھی یہ بھی انسان ہوا کرتا تھا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہم انت انت وانا انا، اللہم انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنوب، کہتا ہے اللہ تو ہے میں ہوں۔ کیا مطلب؟ تو بہت بڑا بخشنہار، میں بہت بڑا گنہگار، اللہ تو ہے میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر یہ شخص کیا کرتا ہے فخر للہ ساجدہ، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، میرے نبی نے کہا اے میرے بندے انت انت وانا انا، اے بندے تو ہے میں ہوں، انت العواد بالذنوب، تو بار بار گناہ کرتا رہا، وانا العواد بالمغفرہ، میں بار بار بخشنے والا ہوں۔ فخر للہ ساجدہ، یہ بندہ زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے گرتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں اپنے سر کو اٹھا فغفر له، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ محترم بھائیوں، ہمارا آج کا مسلمان 8 گھنٹے گرمی میں کھڑا ہو کر بوجھ اٹھا کر کسی چلا کر مزدوری کر سکتا ہے، 10 منٹ پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کے ایسی مسجد میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کمزور نہیں، ہمارے دل و دماغ کمزور ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو مضبوط کر دے، دماغ کو مضبوط کر دے۔ جب انسان کے دل میں ایمان کی چاشنی ہوتی ہے پھر واللہ 8 گھنٹے کام کرنے والا مزدور روزہ رکھنے سے اسے سرور آتا ہے، لذت آتی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے سرور اور لذت آتی ہے۔ جب ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے گا، کوئی ہڈی ہمارے سامنے کبھی قبرستان کے اندر کوئی قبر ہمارے دل پر چوٹ کر جائے، کسی مولوی کا کوئی واعظ، کوئی جملہ، کوئی ایک لفظ ہمارے دل پر تک
دل کے اوپر ٹکرا جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری کایا کو پلٹ دے۔ لیکن یاد رکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی لمبی زندگی پڑی ہے، لیکن کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنے لمحات باقی ہیں، کتنے سیکنڈ بنتی باقی ہیں۔ کتنے وہ لوگ تھے جو کہتے رہے ریٹائر ہوں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، پھر نہ ریٹائر ہوئے، نہ حج ہوا، نہ عمرہ ہوا، نہ کوئی اور۔ یہ کون بات کر رہا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو داڑھی بھی رکھ لیں گے، فلاں موقع پہ نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، بس چند لمحات، تھوڑی سی سروس باقی ہے، تھوڑی سی جوانی باقی ہے، کچھ ایام باقی ہیں۔ یہ کون بندہ بات کر رہا ہے جس کے پاس اپنے جسم کی ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے، جس کے پاس اپنے جسم کے ایک سانس کی ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے؟ بھائیو شیطان دھوکے پہ دھوکا ہمیں دیے جا رہا ہے۔ آئیے رب کی طرف، آئیے شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیے، آئیے بے دینی چھوڑ کر ضلالت کی طرف آ جائیے، آئیے رب تعالیٰ کی بے خوفی سے خوف کی طرف آ جائیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف واپس پلٹو، شرک سے توحید کی طرف، بے ایمانی سے ایمان کی طرف، بے نمازگی سے نماز کی طرف، بے روزہ سے روزے کی طرف، بے زکاتہ ہونے سے زکات کی طرف، گانے سے آئیے گانا چھوڑ کر رب کے قرآن کی طرف، ہماری زبان پہ الف لام میم، اور آئیے رمضان کی طرف۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان المبارک دیا، اس کی جو گھڑیاں، اس کی ساعات، ان کے متعلق ایک حدیث کو بیان کر کے جو اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، یہ نماز وہ ہے جب ابراہیم خلیل اللہ نے باہر نماز پڑھی ہے، ہماری ماں سارہ نے اندر نماز پڑھی ہے، اور وہ حکمران، وقت کا حکمران جابر سلطان کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ناموس کو لوٹنا چاہتا ہے۔ ادھر نفل نماز پڑھی گئی ہے، اندر نفل نماز پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے اس نماز کی برکت سے، اپنے سامنے التجا کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت کا بادشاہ، وہ وقت کا جو بادشاہ جابر سرکش ہے، اللہ نے اس کو فالج کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، ہاتھ پاؤں رگڑنے لگا ہے۔ پھر حضرت سارہ سے کہتا ہے، پھر نیت بد ہوتی ہے، پھر دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ نے عزت کو بھی بچایا، اور اس عزت کو بچانے کے ساتھ ساتھ وہ ایک لونڈی سارہ کو دیتا ہے۔ اس لونڈی سے آگے جہان بنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل چلی ہے، خاتم النبیین دنیا میں آئے ہیں۔ یہ نماز کی برکت ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانے کی برکت ہے، اللہ کے پیغمبر کی آہوزاری کی برکت ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، اللہ نے ہمیں جو رمضان دے دیا، جو ہمیں نماز دے دی ہے، یہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر جو ہمیں نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے، واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لوگوں میری نماز کی ٹھنڈک جو ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کریں، جب ہم نماز پڑھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل کو سکون آئے۔ آئیے اس نماز کے بارے میں اور رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ، میرے نبی کے 10 صحابہ کرام جنہیں نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ایک مجلس کے اندر 10 مبشرہ ان کا نام ہے، ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، بلی ایک قبیلے کا نام ہے، نام یاد کر لے، بلی یون لفظ ہے، بلی قبیلے کا نام۔ 2 بندے آئے میرے نبی کے صحابی بنے، ایک وقت میں آئے، کٹھے صحابی بنے۔ ایک ان میں عبادات میں بہت زیادہ ہے، نفل نوافل محنت کوشش بہت زیادہ کرنے والا، دوسرا اتنا محنتی نہیں ہے۔ جو محنت کرنے والا وہ ایک جہاد کے اندر گیا ہے، اس تو شہیدہ، یہ سنن ابن ماجہ 3925 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زیادہ محنتی تھا، جو زیادہ محنتی تھا، زیادہ تگودو کرنے والا، وہ ایک میری طرف توجہ فرمائیں، حدیث کو منوان یاد کر کے آپ نے جانا ہے، اور اس کی عظمت کو سمجھ کر روزے کی عظمت کو اور نماز کی عظمت کو سمجھ لیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زیادہ محنتی تھا، جنگ میں گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں،
दोनों सहाबी मेरे साथ खड़े हैं, जन्नत से निकलने वाला निकला है, उस बंदे को कहता है जन्नत में चले जाओ, जो फौत हुआ है साल बाद फिर आता है, जो शहीद हुआ 1 साल पहले उसे कहता है आओ जन्नत में चले जाओ। इसके बाद तला कहते हैं मेरे पास आया, कहा आप वापस चले जाएं, आपका जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया, वो जिंदा थे, इनमें से एक शहीद है, एक फौत हो गया। तला बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने सहाबा के सामने इस हदीस का तस्करा किया है, सहाबा हैरान हो गए, परेशान हो गए, ताज्जुब किया है कि कहाँ इबादत में भी आगे है, एक सिर्फ फराइज और करीब करीब करने वाला, दूसरा दिन रात मेहनत करने वाला, फिर अल्लाह के रास्ते में शहादत, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह जो इस्लाम की चोटी है, वज़ीरवतु सिनाम ही फल जिहाद फी सबीलिल्लाह। और मुजाहिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुश्मन की तरफ तीर फेंके, लगे न लगे, इस मुजाहिद को एक गुलाम आजाद करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। ये शहीद होता है, खून का कतरा जमीन पे गिरता है, अल्लाह माफ कर देता है, 6 इनामात से नवाजता है, ये शहादत के फजाइल। लेकिन ये कैसे हो गया, फौत होने वाला जन्नत में पहले चला गया। सहाबा हैरान हुए, मेरे नबी के पास आते हैं, अल्लाह के नबी को वाकया सुनाया। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताजबूना मिन ज़ालिक, ए मेरे सहाबा कि आपको ताज्जुब है, हैरानगी है कि वो पहले कैसे चला गया। सहाबा किराम ने फरमाया बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हाँ, क्यों, वो अल्लाह के रास्ते का शहीद भी है, मेहनत भी ज्यादा करता था। फरमाया सुनो सुनो, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, जिंदगी के लम्हात दिए हैं, एक एक लम्हा कितना कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा बताओ क्या 1 साल वो ज्यादा जिंदा नहीं रहा, दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए, 1 साल पहले शहीद हो गया, 1 साल बाद फौत हुआ है। फरमाया क्यों नहीं, फरमाया अगली बात सुनो, इसको 1 रमजान के रोजे ज्यादा नसीब हुए जो फौत हुआ है। 1 साल की नमाजें 6000 रकात, सैया के अंदर हदीस है 6000 और कुछ रखते हैं हम, रोजाना एक दिन में 17 रखते हैं, फर्ज नमाज की पढ़ते हैं, ये 6035 से करीब बनती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या 1 साल की उसकी नमाज ज्यादा नहीं है, एक रिवायत में 6000 कुछ रखते हैं उसकी ज्यादा नहीं है। सहाबा इकराम ने फरमाया बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं। फरमाया तुम इस बात पे ताज्जुब कर रहे हो कि वो पहले जन्नत में चला गया है जिसकी 1 साल की नमाज ज्यादा हो, जिसके 1 साल के रोजे ज्यादा हो। फरमाया तुम इस बात पे ताज्जुब कर रहे हो, सुनो लमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैन समाए वल अर्ज़, तुम तो सिर्फ आगे जन्नत में जाने पर ये ताज्जुब कर रहे हो, इनके मर्तबे में जमीन आसमान में उतना फासला नहीं है जितना इनके मर्तबे में फासला है। फिर समझ लो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे ज्यादा अफजल अमल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरे नंबर पे नमाज है, तीसरे नंबर पे रोजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, दिलों को साफ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के हुकूक मखलूक के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।